اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے بڑھاپے اور ان کی موت کے بعد ان سے نیک سلوک کرنا، ماں باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کہنے کی ممانعت، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا اور نہ اس کو جھڑکنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ آپ سے کہا گیا، کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے، پھر فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا، یا محمد، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا۔ آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ حضرت مالک بن ربیعہ السائدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کو نیکی کرنے کا میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، 4 قسم کی نیکیاں ہیں جو والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد کے لیے کرنا اولاد کے ذمہ ہے۔ نمبر 1، ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ نمبر 2،
ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے عہد کو پورا کرنا۔ نمبر 3، ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا۔ نمبر 4، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد تم پر باقی ہیں۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بدل بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو جھڑکنے اور ان کو اف کہنے کی ممانعت۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا، یعنی اپنے ماں باپ سے گھن نہ کھانا، جس طرح ان کو تم سے گھن نہیں آتی تھی۔ وہ تمہارا بول بازار اٹھاتے تھے اور اس کی بدبو سے ناک چڑھاتے تھے، نہ تیوری پر بل ڈالتے تھے۔ وہ تم کو نجاست سے صاف کرتے تھے اور ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ان کے جسم سے کوئی ناگوار بو آئے تو تم ناگواری سے اف تک نہ کرنا، اور جب ماں باپ کو اف تک کہنا منع ہے تو ان کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ان کو مارنا طریقے اولا منع ہے۔ انسان جب ماں باپ سے بات کرے تو نظر نیچی رکھ کر بات کرے اور پست آواز میں بات کرے، ایسے لہجہ میں بات نہ کرے جو توہین آمیز ہو، اور نہ کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ البتہ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرے۔ مثلا اگر وہ کہیں کہ اپنی بہن سے بات نہ کرو، یا اپنے بھائی یا اپنی خالہ یا اپنے ماموں سے بات نہ کرو، تو اس میں ان کا حکم نہ مانے، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ تاہم ان سے اس طرح بات کریں کہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔